السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے پڑھائی مکمل ہوتی ہے اور ایگزام قریب آتا ہے، جسے کہیں گے ایگزام از نیئرسٹ، تو طلباء کی اسٹوڈنٹ کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور ٹینشن میں رہتے ہیں کہ کیا آنے والا ہے، کیا لکھیں گے، کیسے یاد کریں گے، مارکس کیسے حاصل کریں گے، فرسٹ پوزیشن کیسے لائیں گے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں پہلا سوال کہ ایک طرف پرنسپل کی نظریں، کلاس ٹیچر کی نظریں، پیرنٹس کی نظریں، دوستوں کی نظریں، سب کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظر ہم پر رکھا، کرم کیا، پھر تو ہم ماشاءاللہ آگے نکل سکتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں اللہ کی ذات سے، اللہ سے ہمیں مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں، جو بات پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ایگزام کے تعلق سے ریلیٹڈ ہے۔ ایگزام سے ریلیٹڈ بچوں میں کیا گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، انشاءاللہ مختصر میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ تو ایگزام کے دنوں میں سب سے پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ مجھے ایگزام کانفیڈنس سے دینا ہے، ہمت سے دینا ہے، مجھے گھبرانا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سب سے پہلے تو وہ فوکس اس بات پر کریں کہ جو آپ کو سبجیکٹ یاد کرنا ہے اس سے اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف موبائل ہو اور ایک طرف کتاب ہو۔ اب موبائل بھی سامنے ہے، سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہو رہا ہے، میسیجز بھی آ رہے ہیں، اس کو پڑھ بھی رہا ہے، رپلائی بھی دے رہا ہے، تو جو ہمارا جو ذہن ہے نا وہ دو طرف بٹ جائے گا۔ تو ہم کو ایک چیز پر فوکس کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائے گی۔ موبائل کو بالکل سائڈ رکھ دینا ہے اور فوکس ہمیں صرف اور صرف کتاب پر دینا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ قرآن کی آیت ہے، جب تم یاد کرنے بیٹھو تو یہ دعا پڑھ لو۔ کیا ہے؟ ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کی میننگ یہ ہے کہ اے میرے رب، اے میرے خدا، میں بے بس ہوں، انی مغلوب، میں بے بس ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، آئی کانٹ، فانتصر، تو میری مدد فرما، آپ میری مدد فرما دیجیے۔ اس کا مطلب ہے آپ کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں اور فوکس کریں۔ جو سبجیکٹ کل آنے والا ہے، کل جس کا پیپر ہے، اس پر فوکس کریں، اور یاد ہونے کے بعد بھی اسی دعا کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اسکرین پر ایک اور دعا میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ دعا بھی انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر وہ دعا آپ کو نہ سمجھے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ تیسری بات، جب آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھے، اپنا دھیان توجہ کتاب پر لگائیں۔ کتاب کو یاد کرنے کے بعد، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے یاد کرنے کے بعد، آپ اس دعا کو پھر پڑھ لیں، اور ایگزام کے دن جب ایگزام ہونے والا ہے، صبح 11 بجے، 9 بجے، 10 بجے، تو اس دن کیا کریں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا ایگزام ہو تو فجر کی نماز کے بعد 211 مرتبہ یا علیمو پڑھائیں، یا علیمو آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایگزام ہال میں چلے جانا ہے۔ آپ کا جو مطلب رات میں یاد کیا ہوا آپ کو انشاءاللہ ایگزام ہال میں یاد آ جائے گا۔ آپ نے اپنی کوشش کی، انت تک کوشش کرنا ہے، اللہ پر پورا بھروسہ کرنا ہے۔ دیکھو ایک لاجک ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے بعد ہی اپنے آپ پہلے احتیاطی تدابیر، جیسے کہ حدیث میں ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اونٹ کو کھوٹے سے باندھوں یا کھول دوں یا کچھ چھوڑ کے رکھوں، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ پہلے آپ اونٹ کو کھوٹے سے باندھو، پھر اللہ پہ یقین رکھو۔ یہ پہلے اپنے آپ کی سیفٹی کرنا ہے، پھر اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کنویں میں کود رہے ہیں اور یہ یقین دل میں ہے کہ اللہ بچا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم پہلے اپنے آپ کو مینٹین کرو، سیفٹی کر لو، اس کے بعد پھر مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ تو سب سے پہلے ہم کو یاد اچھی سے کرنے کا ہے، فجر کے وقت میں جو 211 مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ کر اس میں سورہ نصر ہے، سورہ اخلاص ہے۔ اسکرین پر وہ دعا میں آپ کو انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ تو رزلٹ ہے
एग्ज़ाम ہے، اس سے ہم کو بالکل ہمت نہیں ہارنی ہے، انشاءاللہ لگن سے، شوق سے، تڑپ سے پڑھنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب کرے، چاہے وہ اسکول کی لائف ہو یا آپ کی زندگی کی لائف ہو یا پھر آپ کے شادی کے ہونے کے بعد کی لائف ہو، جو بھی آپ جس فیلڈ میں ہو، میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیاب کریں۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ شیئر ہوتے رہے گی، آتے رہے گی۔ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی بڑھائیں، ہم سے محبت رکھیں اور اس کام کو آگے تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔